بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 7 مختلف طریقوں پر پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ قرآن پاک کو 7 مختلف طریقوں پر اتارا گیا۔ اس کے ضمن میں محدثین نے 5 باتوں کو ذکر فرمایا، 5 ابحاث کو ذکر فرمایا۔ پہلی بات کہ 7 احرف سے مراد کیا ہے، 7 طریقے جن سے قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ طریقے کون سے ہیں؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور دوسری بحث کہ 7 احرف کا فائدہ اور مقصد کیا تھا، اور تیسری بات کہ یہ سہولت باقی ہے یا منسوخ ہو چکی ہے، اور چوتھی بات کہ مصحف عثمانی اور مصحف صدیقی میں بنیادی فرق کیا ہے، اور 5ویں بات کہ اختلاف قراءت اختلاف مذاہب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ 5 باتیں مختصر آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات 7 احرف سے مراد کیا ہے۔ 7 احرف کی تفسیر اور تعیین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ 7 احرف یہ متشابہات میں سے ہے، جس طرح قرآن پاک کی بعض آیات محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی کچھ احادیث متشابہات ہیں جن کا معنی یا تفسیر معلوم نہیں ہے، اور 7 احرف یہ حدیث مبارکہ بھی انہی متشابہات احادیث میں سے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے جو سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر طبری، ابن وہب اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 7 احرف سے مراد یہ ہے کہ ایک بات کو کرنے کے ساتھ مختلف الفاظ مترادفہ، جس طرح مثال کے طور پہ کسی کو آپ نے اپنے پاس بلانا ہے تو اس بلانے کے لیے آپ مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، حیا، تعال، اقبل، تفضل، تشرف، الیہ، قرب۔ تو یہ 7 مختلف الفاظ ہیں، لیکن 7 الفاظ کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے کہ آپ دوسرے کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح 7 احرف سے مراد یہ ہے کہ ایک معنی کو یا ایک بات کو ادا کرنے کے لیے 7 مختلف الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس قول کے مطابق 7 احرف سے مراد الفاظ مترادفہ کا استعمال ہے، یعنی ایک بات کو مختلف الفاظ کے ساتھ ادا کرنا، الفاظ مترادفہ کا استعمال کرنا۔ تو یہ دوسرا قول ہے 7 احرف کی مراد اور تعیین میں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ 7 احرف سے مراد عرب کے 7 مختلف قبائل کی لغات ہیں، جن لغات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اردو میں بہت زیادہ اختلاف ہے، ہمارے پاکستان کی اردو اور انڈیا کی اردو میں فرق ہے۔ اسی طرح اگر پشتو کو دیکھیں تو پشتو میں بھی بہت سارے الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارے جو آزاد قبائلی علاقے ہیں ان کی پشتو میں اور افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کی پشتو میں فرق ہے۔ پنجابی کے اندر بھی مختلف الفاظ کا فرق آتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح عرب کے اندر بھی لغات کا اختلاف ہوتا تھا، اور اسی لغات کے اختلاف کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل کی لغات میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اور وہ 7 عرب کے جو بڑے قبائل تھے، قریش، ثقیف، حوازن، بنو تمیم، بنو طے، کنانہ اور حذیل، ان 7 قبائل کی لغت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ یعنی اصل تو قرآن پاک کا نزول قریش کی لغت میں ہوا ہے، لیکن اگر کوئی لفظ جو قریش کی لغت میں اور ثقیف کی لغت میں مختلف ہے
تو وہ ثقیف والے اپنی زبان میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے متبادل اس میں اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اجازت تھی 7 احرف میں۔ اور اس قول کو امام ثعلب رحمۃ اللہ علیہ، ابن عطیہ اور ابو عبید قاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ اور اس کے اوپر ایک واقعہ بھی لکھا ہے، بہت دلچسپ واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت حکیم بن حزام نماز کے اندر سورہ فرقان کی تلاوت فرما رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو بڑے متعجب ہوئے کہ یہ تو قرآن پاک کو غلط پڑھ رہے ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلے تو دل میں آیا کہ میں ان کو نماز کے اندر ہی کھینچ لوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے جاؤں، لیکن تھوڑا سا صبر کیا کہ ان کی نماز مکمل ہو جائے پھر میں ان سے پوچھتا ہوں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد ان کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر ان کو چھوڑ دیں پھر بات کرتے ہیں۔ چھوڑ دیا تو پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے سورہ فرقان جیسے سکھائی ہے یہ اس سے ہٹ کے تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ سورہ فرقان کی تلاوت کریں، تو انہوں نے سورہ فرقان کی تلاوت اسی طرح کی جس طرح وہ نماز میں پڑھ رہے تھے۔ تو آپ نے ان کی تلاوت سننے کے بعد فرمایا ہاکذا انزلت، کہ سورہ فرقان اسی طرح ہی نازل ہوئی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ سورہ فرقان کی تلاوت کریں، تو انہوں نے اپنے انداز سے جس طرح انہوں نے سیکھی تھی سورہ فرقان کی تلاوت کی، تو آپ نے ان کی تلاوت سننے کے بعد بھی فرمایا ہاکذا انزلت، اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے تردد ہوا کہ اس کا کیا معنی ہے، اس طرح نازل ہوئی یا اس طرح نازل ہوئی؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کو اللہ نے 7 مختلف طریقوں پہ اتارا ہے، جس کو جو طریقہ آسان لگتا ہے وہ اس کے مطابق پڑھ سکتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عرب کے 7 مختلف قبائل تھے جن کی لغات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو یہ تیسرا قول ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ 7 احرف سے مراد قرآنی آیات کی 7 اقسام ہیں، امر، نہی، وعد اور وعید، حلال اور حرام، محکم اور متشابہ اور امثال، یعنی قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں اگر ہم ان کو تقسیم کریں تو وہ ان 7 قسموں میں سے کسی ایک قسم کے اندر شامل ہوں گی۔ تو 7 احرف سے مراد یہ ہے، لیکن یہ قول کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 احرف یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت جو اتاری تھی وہ پڑھنے کے لیے تھی، اور یہ چیز پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ تو اس کے معنی اور مفہوم سے تعلق رکھتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک قول مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اور 5واں قول جس کو جمہور محدثین، مفسرین اور قراء نے اختیار فرمایا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین قراء سب نے اس قول کو اختیار فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 7 احرف سے مراد یہ ہے کہ قراءات میں پایا جانے والا 7 قسم کا لفظی اختلاف وہ مراد ہے۔ نمبر 1، واحد، تثنیہ اور جمع کا اختلاف، کہ کہیں کوئی لفظ مفرد ہوگا اور کہیں وہ جمع ہوگا، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ تو لأماناتهم بعض نے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ پڑھا اور بعض نے والذین هم لأمانتهم مفرد کے صیغے کے ساتھ اس کو پڑھا۔ اور اسی طرح کلمات ربی، کلمت ربی، رحمت من ربی یا رحمات من ربی، تو یہ مفرد اور جمع کا اختلاف ہے، اور مختلف قراء نے اس کو مختلف انداز سے پڑھا ہے۔ تو یہ پہلا اختلاف ہے، مفرد اور جمع کا اختلاف۔ اور دوسرا ہے تذکیر و تانیث کا اختلاف، کہ بعض قرآنی الفاظ ایسے ہیں جس کو بعض قراء نے مذکر کے صیغے میں پڑھا ہے اور بعض نے مؤنث کے صیغے میں پڑھا ہے، جیسے لا یقبل اور لا تقبل۔ تو لا یقبل اور لا تقبل اس میں تذکیر و تانیث کا اختلاف ہے۔ اور تیسرا ہے حرکات کا اختلاف۔ اس کی مثال جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، تو بعض قراء نے وَلَا يُضَارَّ را کے فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے اور بعض نے را کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے وَلَا يُضَارُّ۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هَلْ مِن خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ،
اور بعض قرات میں ہے هل من خالق غیر اللہ، تو غیر اللہ بھی پڑھا گیا ہے اور غیر اللہ بھی پڑھا گیا ہے، تو یہ حرکات کا اختلاف ہے۔ نمبر 4، کلمات کی تقدیم و تاخیر کا اختلاف، جیسے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور ایک قرات میں ہے وجاءت سکرۃ الحق بالموت۔ اب الفاظ تو وہی ہیں لیکن کلمات کی تقدیم و تاخیر کا اختلاف ہے۔ نمبر 5، حرف کی تبدیلی کا اختلاف، کہ پورا حرف ہی تبدیل ہو جائے۔ اس کی مثال هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، کہ وہ پروردگار جس نے بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجا، تو بشرا بین یدی رحمتی۔ اور بعض قراءت میں نشرا بین یدی رحمتی، تو بشرا اور نشرا میں فرق آ گیا، تو یہ حرف کی تبدیلی کا اختلاف ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیف ننشزھا، تو بعض نے اس کو پڑھا کیف ننشرھا، تو ننشزھا اور ننشرھا یہ حرف کی تبدیلی کا اختلاف ہے۔ اور نمبر 6، کلمات کی کمی اور زیادتی کا اختلاف، جیسے وما خلق الذکر والانثی، بعض قرآن نے اس کو پڑھا والذکر والانثی، تو اب یہ کلمات کی کمی اور زیادتی کا اختلاف ہے۔ اور نمبر 7، لہجے کا اختلاف، کہ کہیں کسی لفظ کو قرآن نے موٹا پڑھا ہے، ترقیق کے ساتھ پڑھا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھا ہے، اور کسی نے اس لفظ کو باریک پڑھا ہے، یا اسی طرح امالہ کا اختلاف ہے والشمس وضحاها، تو بعض اس کو وضحیہا پڑھتے ہیں، بلا بعض اس کو بلے پڑھتے ہیں، تو اسی طرح امالہ کا اختلاف جس کو لہجے کا اختلاف کہا جاتا ہے۔ تو قراءات میں پائے جانے والا یہ 7 قسم کا اختلاف ہے جس کو 7 احرف کہا گیا ہے۔ تو یہ مختلف اقوال تھے، 5 اقوال آپ کے سامنے عرض کیے جو محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی تعیین میں بیان فرمایا۔ ویسے تو تقریباً 35 مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن یہ 5 اقوال سب سے زیادہ معروف ہیں جو اس کی تفسیر میں علماء نے ذکر فرمائے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ 7 احرف کا فائدہ یا اس کا مقصد کیا تھا، قرآن پاک کو 7 مختلف طریقوں پر اتارنے کا فائدہ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو حدیث مبارکہ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طریقے پہ قرآن کو لے کر نازل ہوئے، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ میری امت کے لوگ مختلف زبانوں کے ہوں گے، مختلف لغات کے ہوں گے، دنیا کے اطراف اور اکناف میں پھیلے ہوں گے، ان سب کے لیے ایک ہی طریقے پہ قرآن کو پڑھنا ممکن نہیں ہوگا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے کچھ اور طریقے بھی میری امت کو عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 7 مختلف لغات پر قرآن پاک کو نازل فرمایا اور امت کی اس میں سہولت پیدا فرما دی، تاکہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ اس کے مطابق اس کی تلاوت کر سکے۔ تیسری بات کہ اختلاف قرات اختلاف مذاہب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مختلف طریقوں سے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی اجازت دی اور اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میری امت کی سہولت کے لیے، ان کی آسانی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ان طریقوں کو جائز رکھا، تو جب پڑھنے میں قرآن پاک کی تلاوت میں امت کو سہولت درکار تھی تو عمل میں سہولت تو انسان کی زیادہ ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، تو اگر پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے 7 طریقوں کو جائز رکھا تو عمل میں اللہ تعالیٰ امت کو ایک طریقے میں کیسے بند کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو زیادہ ضرورت ہے۔ تو جس طرح اختلاف قراءات جائز ہے اور جس قرات پر پڑھا جائے وہ درست ہے، اسی طرح اختلاف مذاہب بھی درست ہے اور جس مذہب پر عمل کیا جائے وہ بالکل برحق اور سچ ہے، کیونکہ سب کی منزل اور مقصود ایک ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جس طرح قرات کا اختلاف یا تو لفظی ہوتا ہے اور کہیں کہیں معنی میں بھی کچھ فرق پڑتا ہے، لیکن حلت اور حرمت میں، جواز اور عدم جواز میں فرق نہیں آتا کہ اختلاف قرات کی وجہ سے کوئی چیز ایک قرات کے اندر حلال ہو گئی اور دوسری قرات کے حساب سے وہ چیز حرام ہو گئی۔ اس طرح قرات کے اندر اختلاف کہیں بھی قرآن پاک میں نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت کا حکم بدل جائے، زیادہ سے زیادہ معنی میں فرق آ جائے گا یا لفظ مختلف ہو جائے گا، لیکن حلت اور حرمت میں فرق نہیں آتا۔ اسی طرح فقہا کا جو اختلاف ہے، اختلاف مذاہب، وہ بھی صرف عمل کے طریقہ کار میں یا اس کی ترتیب میں اختلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں اختلاف ہو گیا یا دین کے اندر اختلاف ہے، حلت اور حرمت کا اختلاف ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
صرف عمل کی ترتیب کا اور طریقے کا اختلاف ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں چوتھی بات کی طرف کہ مصحف عثمانی اور مصحف صدیقی میں بنیادی فرق کیا ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو صحیفہ تیار کروایا گیا تھا قرآن پاک کا، وہ پورا واقعہ بخاری شریف میں ہے کہ کس طرح اس کی ضرورت پیش آئی۔ یمامہ کی جنگ کے اندر جو مسیلمہ کذاب مدعی نبوت کے خلاف لڑی گئی تھی، اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ لکھ کے جمع کر دیا جائے، محفوظ کر لیا جائے، کیونکہ اگر اس طرح نہ کیا گیا تو قرآن پاک کا حصہ بہت سارا ضائع ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کچھ وقت کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کو قبول کر لیا۔ شروع میں تردد تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کام کا اہتمام نہیں فرمایا تو ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی اس بات کو شرح صدر فرما دیا کہ اس کام کو کر لیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھا کرتے تھے، کاتب وحی صحابی تھے، ان کو بلایا اور فرمایا کہ قرآن پاک کو محفوظ کر لیا جائے، پورے قرآن پاک کو لکھ کے اس کو جمع کر لیا جائے۔ تو انہوں نے قرآن پاک کو جو جمع کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، تو اس کے اندر جتنی بھی قراءات تھی سب قراءات کو جمع کر لیا۔ اس لیے وہاں پہ ایک آیت 2-3 انداز سے لکھی ہوتی تھی، یا کوئی لفظ قرآن پاک کا 7 مختلف الفاظ میں لکھا ہوتا تھا، تو جتنی بھی قراءات تھیں سب قراءات کو ایک ہی مصحف کے اندر جمع کر لیا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد وہ صحیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس رہا، پھر ان کی شہادت کے بعد وہ صحیفہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حضرت حفصہ کے پاس وہ صحیفہ چلا گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں وہ صحیفہ ان سے منگوایا اور اس صحیفے کی کاپیاں تیار کروائیں، نسخے تیار کروائے، اور مختلف دنیا کے جو ممالک تھے، اسلامی ملک تھے، ان کی طرف روانہ فرمائے۔ اب مصحف عثمانی اور صدیقی میں بنیادی فرق یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحیفے تیار کروائے اس میں قرآنی آیات یا الفاظ کو مکرر نہیں لکھا گیا، ڈبل نہیں لکھا گیا، بلکہ ایک آیت کو یا ایک لفظ کو ایک ہی طریقے سے، ایک ہی رسم الخط سے لکھا گیا، لیکن اس رسم الخط میں اس چیز کا خیال رکھا گیا کہ زیادہ سے زیادہ قراءات اس میں آ جائیں۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو رسم الخط ہے، جو مصحف عثمانی ہے، اس میں بعض قراءات تو باقی ہیں اور بعض ختم ہو گئی، جس طرح کلمات من ربی یا کلمت من ربی، تو لفظ کو اس انداز سے لکھا کہ دونوں قراءات کا احتمال رہے۔ اسی طرح رحمت من ربی یا رحمات من ربی، بشرم بین یدی رحمتی یا نشرم بین یدی رحمتی۔ تو اگر ہم دیکھیں زبر اور زیر پیش یعنی حرکات کو یا نقطوں کو ہٹا کے تو یہ ایک ہی طرح لکھنے میں آتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ تھے، قراءت کا جو اختلاف تھا، ایک رسم الخط کے اندر جو آ سکتا تھا اس کو باقی رکھا، اور باقی جو اختلافات تھے ان کو ختم کر دیا۔ جس طرح تقدیم اور تاخیر کا اختلاف ہے، یہ ایک رسم الخط میں نہیں آ سکتا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، وجاءت سکرۃ الحق بالموت، اس کے لیے چونکہ ضروری تھا کہ اس آیت کو 2 دفعہ لکھا جاتا تو اس کو ختم کر دیا گیا۔ اسی طرح کلمات کی نقص اور زیادتی کا جو اختلاف تھا، وما خلق الذکر والانثى، اور اسی طرح والذکر والانثى، اس کے لیے بھی چونکہ ضروری تھا کہ لفظ کو یا آیت کو 2 دفعہ لکھا جائے تو ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو مصحف عثمانی اور مصحف صدیقی میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مصحف تیار کیا گیا تھا اس میں تمام آیات کو اور تمام الفاظ کو باقی رکھا گیا تھا، ایک آیت 2 دفعہ یا 3 دفعہ بھی لکھی ہوئی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اختلاف قراءات کو اس حد تک باقی رکھا کہ قرآن پاک کے ایک رسم الخط میں جتنی قراءات ممکن تھی، جتنی قراءات آ سکتی تھی، ان کو باقی رکھا اور باقی کو ختم کر دیا۔ تو یہ فرق تھا مصحف عثمانی اور مصحف صدیقی میں۔ اب اس بات سے 5ویں جو بحث تھی وہ بھی حل ہو گئی کہ کیا 7 احرف کی سہولت باقی ہے یا منسوخ ہو چکی؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ ایک رسم الخط میں جتنی قراءات مختلف پڑھی جا سکتی ہیں ان کی اجازت اور گنجائش موجود ہے اور باقی کی ختم ہو گئی ہے۔ تو ایک رسم الخط میں جتنی قراءات آ سکتی ہیں ان کی اجازت باقی ہے، اور جو نہیں آ سکتی ان کی اجازت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔